السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے، ہم کو یہ مبارک مہینہ نصیب کیا اور اس مہینے کے اختتامی مراحل میں ہم گزر رہے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور آخرت کی کامیابی کی رہنمائی کی ہماری۔ حضرات، رمضان المبارک کا آخری دہا ہے، چند دنوں میں یہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ بار بار ہماری زندگیوں میں یہ رمضان آتے رہے۔ آخری دہا جب آتا ہے تو آخری دہا کے کچھ تقاضے، کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں عبادتوں کی کیفیتوں کو بڑھا دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تقرب اور جنت کے حصول کے لیے تمہیں کوشش کرو۔ اس آخری دہا میں جو چیزیں ہیں وہ تمام جانتے ہیں آپ لوگ، اس کو بار بار ذکر کرنا یادے کے طور پر یہ ہے۔ شب قدر کے تعلق سے بات آئی ہے، آپ تمام حضرات جانتے بھی ہیں، بار بار سنتے بھی ہیں۔ شب قدر جس کی فضیلت قرآن نازل ہوا، قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، حضرت جبریل اترتے ہیں، سلامتی والی رات ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی تاخراتوں میں تحیروا، تلاش کرو کہا گیا ہے۔ تلاش کرو اسی وقت کہا جاتا ہے جبکہ کوئی چیز چھپا کے رکھی گئی، ایگزٹ نہیں۔ ایگزٹ ہوتی تو تحیروا کا لفظ نہیں، تلاش کرو نہیں بولتے تھے۔ ایک فکس کوئی رات ہے تو وہ رات عبادت کر لیا، مسئلہ ختم ہوگا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے تلاش کا لفظ فرمایا۔ آخری جو ہے آرڈیننس جو راتیں ہوتی ہیں اس میں تلاش کرو۔ تلاش کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی کیفیتیں کرتے ہیں، اس میں جو ہے اچھے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیسے روزے کی تعریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے جو ہے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا چاہیے کہ معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے شب قدر میں آپ قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی بھی وہی تعریف ہے کہ تمہارے پچھلے تمام گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں۔ تو کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ شب قدر کو اپنی اپنی حیثیت سے، اپنی اپنی طاقت سے، اپنی صحتوں کا خیال رکھتے ہوئے جتنا ہو سکے حتی الامکان عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمیں زندگی میں شب قدر ملی یا تلاش کرنا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بڑی پیاری دعا، بڑی اچھی دعا، جامع ترین دعا سکھائی حضور نے۔ اے عائشہ، شب قدر کی تلاش میں، شب قدر میں تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو،
اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی مانگنے والے کو بڑا دوست بنا لیتا ہے، بہت اچھا بنا لیتا ہے، لہذا آج ہم سب کو معاف فرماتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس آخری دہا میں پہلا ایک ایکٹیویٹی جو ہے، جو تقاضے ہیں، یہ شب قدر کا تعین ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری، آخری دہے کے اندر اعتکاف کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اعتکاف بیٹھا جائے جس میں زمین و آسمان کی وبائیں سے آدمی محفوظ ہوتا ہے، مسجدوں میں بیٹھ سکتے، گھر میں بیٹھ سکتے، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے، ایک دن کا بھی بیٹھ سکتے، آسانیاں بہت ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت دنیا داری سے، دنیا کے حالات سے کٹ کر اللہ سے قرب حاصل کرے، اللہ سے قریب ہونے کی کوششیں کرے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کسی محلے میں مسجد میں کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محلے والوں پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی بیٹھتا ہے تو محلے والے کسی کو تیار کر کے بٹھائیں تاکہ عذاب ان سے محفوظ رہے۔ یہ دوسری ایکٹیویٹی ہے۔ تیسری چیز جو ہے صدقہ فطر، یہ بھی اللہ کا بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے۔ عید سے 2-3 دن پہلے ادا کر دیں صدقہ فطر۔ صدقہ فطر روزے کے اندر کتنی بھی کوششیں کریں، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، غصہ آتا، کچھ بھی ہوتا ہے، لغ ہو جاتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے روزے مکمل طریقے سے قبول کر لیے جائیں گے۔ روزے میں غلطیاں بھی اگر ہوتی ہے، صدقہ فطر ادا کرو تاکہ تمہارے روزے کمپلیٹ اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صدقہ فطر میں اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے، سیدھے سادہ مسئلہ ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اناج دیا کرتے تھے، اناج دیتے تھے رسول اللہ۔ حالانکہ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں اس وقت کی کوئی کرنسی ہوں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا جو اناج جو کھاتے کرتے، کھجور ہے، کشمش جو بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا ہے۔ یہ افضل ہے دینا، جو ہم کھاتے ہیں وہ۔ اگر کوئی پیسے کی شکل میں دیتا ہے تو جائز ہے، گنجائش ہے، اس میں لڑنا نہیں، کچھ وہ نہیں ہے، گنجائش رکھی گئی کہ بھئی آپ ملا کے کسی کو دے دو یا کسی کو مدد کرو۔ فقہاء احناف کے پاس جواز کا پہلو ہے کہ پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن افضل پریفرنس جو ہے نا اناج دینا جو آپ کھاتے ہیں۔ کتنا دینا، اس میں بھی مختلف قسم کے بیانات اخبار میں آنے، اتنا دو۔ بھائی سمپل بات یہ ہے کہ 2.5 کلو کا حساب رکھیں، 2 کلو سے کچھ بڑھتا ہے احتیاطاً 2 کلو کا حساب رکھے۔ گھر کے ہر فرد کے طرف سے دینا، یہ خاص بات ہے، گھر کے ہر فرد کے طرف سے۔ اگر فرض کرو آپ کے ہاں صبح کی عید کی نماز 9 بجے ہے، اگر 8:30 بجے آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، اللہ خوشخبری دیا، تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے ہر فرد کے طرف سے صدقہ فطر 2.5 کلو کے حساب سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ 3 ایکٹیویٹیز آخری دہے میں ہم کو خیال کرنا ہے۔ شب قدر بھی الحمدللہ آج رات دوسری رات بھی ہے، اور جو ہے اعتکاف بھی کوشش کرنے والے کر رہے ہیں، اللہ کو صحت سے رکھے، امن سے دے۔ صدقہ فطر کا خاص اہتمام کرے، عید سے پہلے 2-3 دن پہلے ہی دے دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے سختی بھی کی ہے، یہ صدقہ فطر اگر نہیں دیتا ہے تو ہماری بات کا نہ آئے، اور یہ بھی کہا عید سے پہلے ادا کر دو، عید کے بعد اگر ادا کریں گے عام صدقات میں ہو جائے گا وہ۔ تو یہ خاص جو ہے احتیاطاً 2-3 دن پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ آخری دہے کی 3 اہم ایکٹیویٹیز ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اب اس کے بعد ایک اہم عنوان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو آیت میں نے پڑھی۔ حضرات، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ہماری حیثیت سے جتنی چاہے عبادتیں کریں۔ کووڈ کے بعد سے لوگوں کی صحتوں پہ بڑا اثر پڑا، کمزوری ہے، موسمی حالات بھی ہے، آدمی کمزور بھی ہے، عمر کے بھی تقاضے، کئی چیزیں ہیں، تو عبادتوں میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے جیسا کرتے تھے اب نہیں کرے ہوں گے، کچھ تراویح پڑھ لیے، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ صدقہ خیرات کر لیے، زکوٰۃ ادا کر لیے، کوششیں اتنی کریں۔ ان کوششوں سے ہم مطمئن بھی ہونا چاہیے
کہ بھئی ہم تھوڑا کرے ہیں، بہت نہیں کریں، یہ نہیں ہے. جو بھی کرے ہیں اللہ کی نعمت سمجھے اور مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ اللہ کے رسول نے اس دور کے تعلق سے بھی اشارہ فرمایا ہے، ایک دور آئے گا، آنے جو ہے کیفیتیں کم ہو جائیں گی، ایمان تھوڑا بھی باقی رہ گیا تو بڑی کامیابی. اس واسطے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا ایک دور آئے گا میری سنتیں بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی، لوگ نہیں کریں گے. ایسے دور میں اگر میری ایک سنت کو بھی کوئی آدمی امپلیمنٹ کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. 100 شہیدوں کا ثواب. کیوں ایسے حالات ہو سکتے؟ تو کبھی جو بھی عبادت کرے ہیں، جتنے بھی کرے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں، اس پہ اللہ کی ذات سے امیدیں رکھے ہیں، اللہ یقیناً قبول کرے گا. ایک آیت میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی، سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 53. اس آیت میں کیا کہا گیا دیکھیں، قل یا عبادی، احمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا عبادی، کہہ دو اے میرے بندو، ہم اللہ کے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، گناہ کیے ہیں، لاپرواہی بھی کیے ہیں، سستی بھی کیے ہیں. انسان نہیں ہے، انسان میں سب چیزیں جمع ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں. کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں غلطی نہیں کرتا ہوں، گناہ نہیں کرتا ہوں، ہو سکتی ہیں، اس کی تلافی بھی رکھی اللہ تعالیٰ نے. میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو، میری رحمت سے مایوس مت ہو تم. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، سارے گناہوں کو. تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی اللہ کی طرف سے کتنا کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم تھوڑی عبادت کر لیے ہیں، اب آپ کے جیسا نہیں کریں، یہ نہیں ہے. جو بھی کریں ٹھیک ہے، اللہ کی مہربانی ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس عنوان پہ جو ہے ہمیں یقین، جو عبادت کرتے ہیں ہم یقین بھی ہونے چاہیے، امید. ایک جگہ قرآن نے کہا خوفاً و طمعا، دیکھو اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرو. ڈر یہ ہے کہ میرے سے ریاکاری نہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، ویسا نہیں، ڈرتے ہوئے کرو. اور ایک لفظ قرآن نے کہا کہ وہ طمع، امید رکھو، یقین رکھو کہ اللہ قبول کرے گا، میرا ایک روزہ بھی قبول کرے گا، میرا ایک سجدہ بھی کرے گا، میری زکوٰۃ بھی یقیناً وہ قبول کرے گا، نہیں کرنے کا سوال نہیں ہے. وہ مایوس مت ہو، تم اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خزى اللہ الخلق كتب فی کتابہ فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبتی. بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مخلوق کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں یہ لکھ دیا جو عرش کے اوپر لکھی ہوئی. کیا لکھی ہوئی ہے؟ اے میرے بندو، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جائے، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، میں رحمت بہت برسانے والا، تم پر رحمت کے دروازے کھولنے والا، میں ہی رحم کروں گا، میں ہی جو ہے تمہیں لیے کرتا ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ رحمت سے بھرپور ہے، وہ رحمتیں والا ہے. 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک حصہ سارے انسانوں کو، سارے جانوروں کو، سارے جنوں کو تقسیم کیا. ایک حصہ جس کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے محبت سے پیش آتے ہیں. اور 99 حصے اللہ نے رکھی ہے، قیامت کے دن اس کے چہیتے بندوں پر اللہ تعالیٰ برسائے گا. 99 رحمت کے جو حصے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بھی بندے جو بھی عبادت کیے ہیں ان کے اوپر برسائے گا اللہ تعالیٰ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو.
ایک اور حدیث میں آیا ہے، مسند محمد کی حدیث ہے، دیکھو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، مایوسی کہیں بھی نہیں۔ ایک آدمی ہے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا، خالی کرا نہیں، ابھی سوچتا میں اچھا کروں گا، اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی، ابھی کرا نہیں، انہیں خالی سوچا لکھ دی جاتی۔ اگر وہ نیکی کرا، کس کیفیت سے کرا ہے؟ اس کیفیت سے حدیث میں آتا ہے 10 سے لے کر 700 نیکیاں تک اس کے حق میں لکھی جائے گی۔ کتنی رحمت ہے، دیکھیے کتنے وسیع انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، مایوسی مت ہو۔ یہ ایک نیکی کریں گے تو لکھ دیا جائے گا، اگر آپ خلوص کے ساتھ اپنی کیفیت کے ساتھ جو کرتے ہیں 10 سے لے کے 700 تک لیا۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ گناہ بھی ویسی ہونی چاہیے، جب نیکی لکھتا ہے تو گناہ بھی لکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کوئی برائی سوچے تو لکھا نہیں جائے گا، لکھا ہرگز نہیں جائے گا، اگر وہ کرے تو لکھا جائے گا، نہیں تو نہیں کرا جائے گا۔ تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو بہرحال اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک میدان میں تھے، ایک عورت جو ہے ایک چھوٹے شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اپنے گود میں لی ہے، اور جو ہے میدان میں ہے اور چولہا جلا رہی ہے، اور ہوا کی وجہ سے چولہا نہیں جلتا ہے تو جھکتی ہے، پھونکتی ہے، اور یہ بچہ ذرا جھکتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہیں بچے کو آگ نہ لگ جائے۔ یہ خوف طاری ہوتا ہے، یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ بچہ آگ میں پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو کیا یہ عورت، کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ ہرگز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے بندوں کو ہرگز آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرے گا، انہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائیں، ویسے غلطی وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، اور جو ہے یقیناً جو ہے کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث میں کہا ہے کہ من عبد قال لا الہ الا ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا، اس کلمے کو، صداقت کو مانا اور اس پر زندگی بھر عمل کرتا رہا، شرک نہیں کرا، خدا کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، علم میں، تصرفات میں شرک نہیں کرا، اللہ نے کہا کہ یقیناً وہ جنت میں جائے۔ کتنی خوشخبریاں ہیں میرے دوستو۔ تو اس آخری دہا کے اندر ہم عبادتیں حتی الامکان کریں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، یقیناً ہمارے صدقے قبول ہوں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے زکوٰۃ قبول کرے گا، یقیناً ہماری تراویح قبول کرے گا، اور اللہ کی ذات سے امید رکھ کے دعائیں کریں، اور یقیناً جو ہے کامیاب ہوگا۔ پھر آخری دہا میں کچھ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان کے 3 دہے ہوتے ہیں، پہلے دہے میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، دوسرے دہے میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، تیسرے دہے میں عتق من النار، بہت سے لوگوں کو جہنم سے خلاصگی کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس دہا میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصگی کے نام لکھے، عتق من النار۔ تو اس کے اندر جو ہے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہم اعتقنی من النار، اے اللہ دوزخ کے آگ سے بچا لے۔ اور ایک دعا بھی یہ بھی ہے کہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ جنت کا مطالبہ بار بار کرے، اللہ جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت مانگتے ہیں تو جنت الفردوس مانگو، اللہ سے مانگے تو جنت الفردوس نصیب کر۔ کیوں؟ اس جنت کے جو مہمان نوازی ہے خود اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، وہ جنت میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے۔ ایک اور دعا جو ہے یہ کرے جو مسنون دعائیں ہیں، اے اللہ میرا ہر وہ عمل، میں جو کام بھی کر رہا ہوں، ہر وہ نیکی جو مجھے جنت تک لے جانے والی ہے اس کو قبول فرما لے، ہر وہ عمل جو جہنم تک لے جانے والی ہے اس سے مجھے بچا کر رکھے۔ اور ایک آخری دعا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری دعا، بڑی اچھی دعا۔
وہ آپ تین جملے کرتے تھے دعا کے اندر، وہ تھے اللہم انا نسألک ایمانا لا ینفد، اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اسلام میں پیدا کیا، مسلمانوں میں پیدا کیا، ایمان بھی دیا تو نے جس کی وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ تو جو ایمان دیا ہے کسی بھی وقت پر ہماری زندگی میں یہ ایمان ڈاواں ڈول نہ ہو۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ ایمان ڈاواں ڈول دو، ایمان کی حالت میں رہے مرتے دم تک۔ دوسری دعا یہ ہے کہ دوسرا جملہ، اے اللہ جو بھی تو نعمتیں دیا ہے ہمارے حق میں بہتر دیا ہے، جو بھی فیصلہ کیا ہے اچھا کیا ہے، اے اللہ ان نعمتوں کی کمی نہ کرنا۔ کبھی کمی کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اے اللہ کمی نہیں کرنا، بلکہ دعا یہ کرنا، بہت ہونے کی دعا نہیں کرنا، بلکہ دعا یہ کرنا اللہم بارک لنا فیما آتیتنا، اے اللہ جو بھی دیا ہے تو اس میں برکتیں دے دے، بس یہ دوسری دعا ہے، جو نعمتیں دیا ہے اس میں کمی نہ کرنا۔ آخری جملہ بڑا پیارا جملہ ہے، وہ مرافقۃ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، یہ تیسرا جملہ ہے، اے اللہ ہمیشہ کی جنت میں، ہمیشہ کی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو نصیب فرما دے، مع النبیین و صدیقین و شہداء۔ جو آدمی دنیا میں جس کی اطاعت خلوص نیت سے کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اے اللہ حتی الامکان جتنی بھی ہم نے عبادتیں کی ہے تیری ذات سے امید ہے تو یقیناً ان کو قبول کرے گا، اور ہمیں جو ہے اچھی جو ہے عبادت کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما، ہماری عبادتوں کو، ہماری تراویحوں کو، ہمارے صدقہ خیرات کو تو قبول فرما۔ اے اللہ یہ دہا میں ہم سب کی مغفرت فرما، جہنم سے خلاصہ کی نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے دست مبارک سے ہمیں آب کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت عاجلہ کلیہ نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں ترقیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے خلاف چالے چلتے ہیں اپنی تدبیر سے، ہمارے جانوں کے، ہمارے مالوں کی تو حفاظت فرما، جس سے بہتر ہمارا کوئی محافظ نہیں ہے پروردگار، ہماری حفاظت فرما، ہمارے جانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہے تو اپنے فضل سے ان کو اولاد سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جن کو اولاد ہے وہ اولاد کو جو ہے ماں باپ کے مطیع و فرمان بردار بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔